بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار حیدر چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں 73 نیوز ایچ ڈی۔ ناظرین آج ہم موجود ہیں راول پنڈی کے اندر، تحصیل آفس جو ہے وہاں پہ جو پٹواری حضرات ہیں انہوں نے جو نا ہڑتال کی ہوئی ہے، ہڑتالی کیمپ لگا ہوا ہے اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے راول پنڈی ضلع کے جو صدر ہیں، ان پٹواریوں کی جو تنظیم ہے ان کے جو صدر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم معلومات لیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں دھرنا دے رکھا ہے اور کیوں یہاں پہ کیمپ لگایا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک جی۔ اچھا، ہمیں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ نے کیمپ لگایا ہوا ہے کس وجوہات کی بنا پہ آپ نے یہ کیمپ لگایا ہے، کیا آپ کے مطالبات ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ جو ہے وہ مجھ سے اپنا انٹرویو لے رہے ہیں۔ میں بصیرت ضلع صدر آج یہاں پہ حاضر ہوا ہوں تحصیل راول پنڈی میں۔ دو وجوہات ہیں ہماری۔ ایک تو ہے ہمارے جو نجی پٹوار خانہ جات ہے اس کے بارے میں افسران بالا نے حکم دیا ہے کہ اپنے جو ریکارڈ جو ہے وہ پٹوار خانے وہ آپ اپنے نجی جو پٹوار خانے وہ ختم کریں اور سرکاری بلڈنگز میں اپنے پٹوار خانے شفٹ کریں۔ تو ہم نے اس سلسلے میں صدر پنجاب شاہد انصر گریا صاحب کی ہدایت کے مطابق تمام ضلع میں نے بھی میسج چھوڑا ہے اور تمام تحصیل کے صدور کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے نجی پٹوار خانہ جات کو فوری طور پر بند کر دیں اور تحصیل آفس میں حاضر ہو جائیں۔ ٹھیک۔ اب بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے کہ پٹوار خانے جو ہے وہ سرکاری موجود نہیں ہیں۔ ریکارڈ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت قیمتی ریکارڈ ہے، اساس ریکارڈ ہوتا ہے اور پٹواری اس ریکارڈ کو لے کر اپنی گرہ سے اپنی جیب سے پیسے نکال کے وہ رینٹ پہ دفتر لے رکھے ہیں۔ وہ اپنی جیب سے رینٹ دیتے ہیں؟ اپنی جیب سے رینٹ انہوں نے اپنی جیب سے رینٹ دیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ دفتر انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے ہمیں کوئی سرکاری پٹوار خانے جو ہے وہ مہیا نہیں کیے گئے۔ نہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سرکاری دفاتر کے اندر جو نا شفٹ ہو جائیں تو ان سے آپ یہی آپ کا مطالبہ ہے کہ ہمیں آفس بھی تو الاٹ کیا جائے نا، سرکاری طور پہ ہمیں دیا جائے، ہم کہاں جائیں؟ بالکل یہی مسئلہ ہے نا کہ حکم تو آ گیا ہے کہ سرکاری بلڈنگ میں دفتر رکھے، لیکن ہم افسران سے پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ ہمیں سرکاری بلڈنگ کہاں پہ ہیں۔ اصل چیز یہی ہے کہ دیکھیں نا، یہ تو آن دا گراؤنڈ یہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ جب آپ ایک چیز کا حکم دے رہے ہیں اور اس کے بعد وہ چیز گراؤنڈ میں موجود ہی نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں نا، میں میڈیا کے ذریعے یہی بات جو ہے وہ افسران بالا تک پہنچانا چاہتا ہوں اور باب اختراع تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس سرکاری پٹوار خانہ جات نہیں ہے۔ اگر ہیں تو وہ ہمیں بتایا جائیں کہ کہاں پہ پٹوار خانے ہیں اور جہاں پہ پٹواری نے دفتر نہیں رکھا ہوا۔ یہی تو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے جس کی طرف ہم اپنی توجہ دلانا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے ہڑتالی کیمپ لگایا ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ ہے تحصیل راول پنڈی کے پٹواری ہیں بابر محمود صاحب، ان کو اسسٹنٹ کمشنر صدر نے پنڈی نے ڈسمس فرام سروس کر دیا ہے۔ نہ اس نے انکوائری کی ہے، نہ انہوں نے کوئی اس بارے میں کوئی انکوائری آفیسر مقرر کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی کے بیان لیے ہیں، بلکہ آج خود سو موٹو ایکشن کرتے ہوئے انہوں نے اس کو ڈسمس کر دیا ہے، جو کہ وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ سراسر غیر قانونی ہے۔ وجہ کیا بتا بابر صاحب کو ڈسمس کرنے کی کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ بابر صاحب یہ تو ایسی صاحب بتا سکتے ہیں نا وجہ، ہم تو ان سے پوچھتے ہیں نا کہ وجہ کیا ہے، کیوں ان کو ڈسمس کیا گیا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں ایسی صاحب سے کہ فوری طور پر اس کو بحال کیا جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ آج تک ہمیں وجوہات جو ہے وہ پتہ نہیں چلی۔ آپ کی جو ہے نا بات ہوئی ہے عہدے دوران سے، بات ہوئی ہے آگے اوپر بات ہوئی ہے کہ ہمیں جو ہے نا سرکاری دفاتر آپ نے حکم تو جاری کر دیا لیکن ہمیں الاٹ ہی نہیں کیے گئے، تو ہم کہاں جائیں؟ ہم نے تمام تحصیل صدور نے اپنی قرارداد لکھ کر اپنے اسسٹنٹ کمشنر کو پہنچا دیے۔ ہم اسسٹنٹ کمشنر صاحبان سے مل بھی چکے ہیں اور انہوں نے آپ ڈی سی صاحب تک بات پہنچائی ہے۔ اس کا ہم نے حل بھی بتایا تھا ان کو کہ جو ہم نے نجی پٹوار خانے جات رکھے ہوئے ہیں ان کو سرکاری ڈکلیئر کر دیا جائے، اگر یہ کر سکتے یا ہمیں سرکاری پٹوار خانے جو ہے وہ مہیا کیے جائیں۔ اچھا، اس میں صدر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس میں یہ آنسر تو نہیں نکل رہا جس میں جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے یہ حکم آرڈر جاری کیا ہے کہ آپ ان کو جو ہے نا سرکاری دفاتر میں شفٹ کریں، اس کے اندر یہ آنسر تو نہیں پایا جاتا کہ جو پرائیویٹ جو نجی جگہ ہیں انہوں نے کرائے پہ لی ہوئی ہیں اس کے اندر ایک کرپشن کا بازار گرم ہے، اس وجہ تو شاید نہیں ہے جو ہے نا یہ فیصلہ لینے کا؟ نہیں، اس طرح کی کوئی وجوہات نہیں ہے۔ یہ سراسر ہم پہ الزام جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ پچھلے 50 سال سے پٹواریوں نے یہ ریکارڈ سنبھالا ہوا ہے، عوام کا ریکارڈ ہے۔ افسران بالا جو ہے وہ ہمیں پوچھ سکتے ہیں اس بارے میں، اگر کوئی بندہ کوئی پٹواری ہمارا دوست کو گلٹی ہوتا ہے، ایک آدھ کو اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ اس کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن دیکھیں کہ پنجاب میں 8000 پٹواری ہیں اور ضلع راول پنڈی میں 300 کی تعداد ہے ہماری،
تو کسی کے پاس پٹوار خانہ نہیں ہے اور اس نے ریکارڈ جو ہے وہ عوام کا ریکارڈ ہے، لاکھوں اربوں روپے کا ریکارڈ ہے میں کہتا ہوں، اور اس سے ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، قوت پنجاب کو بہت بڑا فائدہ ہے۔ آج تک محکمہ ریونیو خسارے میں نہیں گیا ہے۔ ہم پٹواری جو ہے وہ عوام سے جو ٹیکس لیتے ہیں، فیس جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں، ہم پٹواریوں کے ذریعے انتقالات ہو رہے ہیں، رجسٹری آئے ہو رہی ہیں اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ فیس جا رہی ہے، لیکن ہمارے جو ریکارڈ ہے عوام کا ریکارڈ ہے، اور عوام کو بھی میں کہتا ہوں میڈیا کے ذریعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عوام کو بھی اس سلسلے میں بولنا چاہیے اور ڈی سی صاحبان کے پاس جانا چاہیے اور کمشنر صاحبان سے ملنا چاہیے کہ سرکاری پٹوار خانے بتائیں نا ہمیں کہاں ہیں۔ پٹواری پوچھ رہے ہیں، صدر ضلع پوچھ رہا ہے، تحصیل سے دور پوچھ رہے ہیں کہ کہاں پر پٹوار خانے ہیں، کہاں پر سرکاری بلڈنگ سے جہاں پہ ہم دفتر۔ اچھا مجھے ایک کوسچن جو ہے اس سے ہٹ کے میں تھوڑا سا پوچھوں گا کہ صدر صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو ہمارے عوام جو ہے وہ انتقال کسی کا نہیں چڑھا، چاہے وہ انتقال کے اوپر کسی اور کا انتقال چڑھ گیا تو اس نے واپس کروانا ہے انتقال، تو وہ بیچارہ دھکے کھاتا رہتا ہے، وہ بیچارہ جو ہے نا وہ کچہریوں کے یہ جو ہے نا دھکے کھا کے وہ بیچارہ تھک جاتا ہے تحصیل کے، ٹھیک ہے، تو یہ کیسا جو ہے نا ایسا نہیں سسٹم ہونا چاہیے تاکہ جو ہے نا پراپر اس بندے کو جو ہے نا سہولت میسر کی جائے تاکہ وہ فوری جو ہے نا دیکھیں اتنی وہ مصروفیات ہے، اس مصروفیات سے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ جو ہے نا وہ دھکے کھاتا رہتا ہے جو ہے نا، تو وہ پتہ نہیں کئی سالوں لگ جاتے ہیں، وہ اس کا کام بیچارے کا اصل کام وہ بھی نہیں ہوتا، یہ کیا وجوہات ہیں؟ نہیں، اس طرح کی کوئی وجوہات نہیں ہے، اگر کسی جگہ ہیں بھی تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پٹواری لیول پر نہیں ہے۔ پٹواری کے پاس جو بھی اس طرح کے اگر انتقالات زائد ہو جاتے ہیں یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوری طور پہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ افسران بالا کو بھیج دی جاتی ہے، بذریعہ گرداور یا نائب تحصیلدار، وہ پھر تحصیلدار صاحب کے پاس یا اے سی صاحب کے پاس چلی جاتی ہے، اس کا ریڈر جو ہے وہ قانونی ہے کہ وہ فریقین کو سماعت کر کے ہم اپنی رپورٹس جو ہے وہ افسران بالا تک بھیج دیتے ہیں۔ اب افسران بالا کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس کو کتنا لمبا کرتے ہیں۔ یہ جتنا ڈیلے ہو رہا ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ افسران بالا کی طرف سے ہوتا ہے، پٹواری اس میں کوئی قصوروار نہیں۔ اچھا آپ مجھے تھوڑا سا اتنا بتا، لاسٹ کوسچن ہے، وہ یہ بتا دیں کہ جو عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ دو پاکستان نہیں ایک پاکستان، کرپشن نہیں، ٹھیک ہے، اس میں کتنی مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کتنے کامیاب ہوئے اور ہمارا معاشرہ کتنا ٹھیک ہوا ہے، جو ہمارے ادارے ہیں وہ کتنے ٹھیک ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، ادارے تو قوم کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ، جو ذمہ داری اداروں کو ہوتی ہے اس میں ادارے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھا رہے ہیں۔ جہاں تک کہنے کی بات ہے یہ کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے یا وہاں اس جگہ پہ کرپشن ہے، ثابت نہیں ہے۔ پٹواریوں پر بھی الزام لگائے جا رہے ہیں اور بھی افسران پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا ایک ادارہ ہے باضابطہ طور پر اور گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اور اس میں رہ کر تمام پٹواری جو ہے وہ اپنے قوم سر انجام دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو جی۔ ناظرین میرے ساتھ موجود تھے یہاں راول پنڈی کے جو پٹواری ہیں، ان کی جو تنظیم ہے اس کے راول پنڈی ضلع صدر ہیں یہاں پہ، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ہڑتال اس لیے کی ہوئی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ آپ اپنے پٹوار خانے جو ہے نا وہ نجی جگہ سے جو ہے نا وہ اٹھا کر آپ جو ہے نا سرکاری سطح پہ لے آئیں، سرکاری دفاتر میں لے آئیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جو آرڈر جاری کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جو ہے نا وہ سرکاری جگہ بھی الاٹ کی جائے، سرکاری دفاتر الاٹ کی جائے تاکہ ہم وہاں پہ بیٹھ سکیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو وہاں سے اگر جو ہے نا وہ منع کیا گیا کہ آپ پرائیویٹ جگہ پہ نہ بیٹھیں، آپ سرکاری، لیکن ہمیں جو ہے نا آگے سرکاری جگہ نہیں دی گئی، آیا ہم کیا کریں؟ جو ہے نا اصل چیز یہی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا دھرنا دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ جو آتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں، سائلین آتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہے نا وہ سائل کا مسئلہ حل ہو، ہم نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ آگے کیا مسائل ہیں، آگے جب ان کو بھیجتے ہیں تو وہاں رشوت ہے، کیا ہے، جو بھی ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو عمران خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ کرپشن نہیں ہے، تو یقیناً جو ہے نا اس حد تک وہ کامیاب ہو چکے ہیں، کرپشن پاکستان کے اندر بہت کم ہو چکی ہے، اور جو اگر کوئی الزامات لگاتا بھی ہے تو اس کے کوئی ثبوت نہیں پائے جاتے۔ ناظرین ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ جو پٹواری بابر صاحب ہیں ان کو جو ہے نا وہ معطل کر دیا گیا ہے، بغیر بتائے ڈسمس کر دیا گیا، اور کوئی اس کی وجہ نہیں بتائے گی، اور اس
اس کی مین وجہ سے ہم نے اس کی وجہ سے بھی یہ دھرنا دے رکھا ہے کہ ہمیں بتایا جائے، کوئی انکوائری نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ ایسے کوئی سامنے پیش نہیں لایا گیا جس کی وجہ سے وہ ان کو جو ہے نا معطل کیا گیا ہے، ہمیں اس چیز سے جو ہے نا وہ ڈسمس کیوں کیا گیا، ہمیں یہ بتایا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہ تو ہم نے کوئی رشوت لی ہے انہوں نے، نہ کوئی ان کے خلاف کوئی انکوائری ہے، لیکن اس کے باوجود بغیر بتائے ان کو جو ہے نا وہ ڈسمس کر دیا گیا۔ ہم عوام جو یہاں کے جو نا بڑے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر آج بابر صاحب کے ساتھ ہے تو کل کوئی اس کی جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم ایک میجورٹی ہیں، ہم ایک تنظیم ہے، ہم ایک اتحاد کے ساتھ چل رہے ہیں، تاکہ اگر ایک پٹواری کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اگر ایک پٹواری پر حملہ کیا جاتا ہے تو وہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ناظرین، صدر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے جب تک مطالبات نہیں مانے جاتے اور جب تک اے سی صاحب کو ٹرانسفر نہیں کیا جاتا اور جب تک جو ہمارے جو بابر صاحب ہے پٹواری ان کو بحال نہیں کیا جاتا، تب تک یہ دھرنے جاری رہیں گے، اور اس کا جو سلسلہ ہے ہم اس کو پورے پنجاب صوبہ کے اوپر جو ہے نا وہ لے کے آئیں گے، تاکہ جو ہے نا ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ پورے صوبے میں پہنچے، بلکہ پورے پاکستان اور پوری دنیا کے اندر یہ ہمارا پیغام پہنچے کہ ہمارے جو ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔